غلاف کعبہ کو تعویذ بنا کر پہننا۔ ثانیہ صاحبہ لکھنؤ سے پوچھتی ہیں غلاف کعبہ کو اپنے گلے میں تعویذ کی طرح پہننا یا اپنے پاس رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سے غلاف کعبہ کی کوئی بے ادبی تو نہیں ہوگی اور اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں جائز تو ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بشرطے کہ تعویذ کا جو مضمون ہے وہ خلاف شریعت نہ ہو، اس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو۔ لیکن تعویذوں میں پڑھنا، چاہے غلاف کعبہ ہی کا تعویذ ہو، یہ شریعت میں کوئی زیادہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ دو کاموں کو فوکس کرنا چاہیے جو شریعت نے جس پہ زیادہ زور لگایا، ایک اپنا عمل ٹھیک کریں، گناہ چھوڑیں، دوسرا سنت رقیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعویذ گلے میں نہیں باندھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، جبریل نے سورہ فلق سورہ ناس سکھائی ہے مختلف قسم کی پریشانیوں سے اور آسیب وغیرہ سے بچنے کی، جادو سے بچنے کے لیے۔ تو آپ بھی رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق سورہ ناس کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آخری حصہ جو ہے آمن الرسول، یہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے، یہ پڑھا کریں آپ۔ صبح و شام کی دعائیں نبی نے سکھائی ہیں مختلف آفات سے بچنے کے لیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا صبح و شام پڑھا کریں۔ بچوں کے لیے آپ نے دعا سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ نظر بد سے بچنے کی بھی دعا ہے اور دیگر آفات سے بچنے کی دعا ہے۔ تو جو سنت رقیہ ہے اس پر اکتفا کریں گے تو اچھی زندگی گزرے گی آپ کی۔ اور اگر ان چیزوں میں پڑ گئے، فلاں کا تعویذ، فلاں کا وہ، فلاں کا تبرک، تو ہم نے دیکھا ہے کہ عوام ان چیزوں میں غلو کا شکار ہوتی ہے، عمل سے غافل ہو کے ان چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ بیت اللہ سے محبت تو ہمارے ایمان کا جزو ہے، اور بیت اللہ کا غلاف بھی اس قابل ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ تو لیکن یہ کہ ان چیزوں کا تعویذ گنڈوں میں جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا، لیکن جو لوگ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں وہ بہرحال غلو کا شکار ہوتے ہیں۔ اور بیت اللہ کے غلاف میں اگر آپ اس غلاف کو واش روم میں لے کے جائیں گے تو بہرحال بیت اللہ کے غلاف کی بے ادبی بھی ہے یہ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک تعویذ بیت اللہ کا غلاف ہو اور وہ آپ واش روم میں نہ لے کے جائیں؟ تو بے خیالی میں لوگ لے کے جاتے ہیں، تو اس لیے بھی یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جو ان چیزوں سے تبرک میں پڑھتے ہیں وہ غلو کا شکار ہوتے ہیں، یہ مشاہدہ ہے۔ تو اس لیے سنت رقیہ پہ اکتفا کریں گے تو زندگی اچھی گزرے گی۔ باقی بیت اللہ کا غلاف ہے، اگر آپ کو ملا ہے کہیں سے واقعی غلاف ہو بھی، یہ بھی بتا دوں، کیونکہ اس نام پہ ڈرامے بہت ہوتے ہیں، لوگ لے آتے ہیں اس جیسا غلاف بنا کے لوگوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ طبیعت سے الو بنے کا پلے کا کام ہو رہا ہے، وہ سعودیہ میں سنا ہے چھپ کے بکتا بھی ہے، تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بیت اللہ کا ہے بھی کہ نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہوتا۔ تو ویسے ہی وہ، لیکن اگر واقعی سچی مچی کا ہے تو قابل احترام چیز ہے، بیت اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے، تو عقیدت انسان کو ہوتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن عقیدت کا اظہار کا وہ طریقہ جس سے شرک پھیلنے کا خطرہ ہو یا بدعت کی تائید ہوتی ہو، وہ بہرحال بہتر نہیں ہے۔